اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ شرح جو کہ قرآن کی 94 سورہ ہے اور یہ جز 30 میں شامل ہے، اس کو ہم پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ الشرح کچھ اس طرح، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 1، الم نشرح لک صدرک۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ کیا ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا۔ اس کی تفسیر کچھ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نعمتیں یاد دلا رہے ہیں۔ سینہ کھول دینا سے مراد دل کو ایمان، حکمت، صبر اور یقین کی روشنی سے بھر دینا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اسلام کی بھاری ذمہ داری کو بخوبی ادا کر سکیں۔ آیت نمبر 2 میں ارشاد ہوتا ہے وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، جس کا اردو میں ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ اور ہم نے آپ سے آپ کا بوجھ اتار دیا۔ اس کی تفسیر کچھ اس طرح ہے کہ اس سے مراد وہ فکری اور روحانی بوجھ ہے جو قوم کی گمراہی اور ہدایت کی فکر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد اور وحی کے ذریعے اس بوجھ کو ہلکا فرما دیا تھا۔ آیت نمبر 3 میں پھر ارشاد ہوتا ہے کہ الذی انقض ظہرک۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ جو آپ کی پشت کو جھکائے دیتا ہے۔ اس کی اگر تفسیر میں جائیں تو اس میں کچھ اس طرح کی ایکسپلینیشن ہے کہ یہ بوجھ کی شدت کو بیان کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی ہدایت اور بھلائی کے لیے بہت فکر مند رہتے تھے، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے آسان فرما دیا تھا۔ آیت نمبر 4 میں پھر ارشاد ہوتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یعنی کہ اور ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ اس کی تفسیر کچھ اس طرح ہے کہ دنیا بھر میں اذان، نماز، درود اور کلمے کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام عزت و احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ آیت نمبر 5 میں ارشاد ہوتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور یہ مین میسج ہے سورہ کا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بس بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے اور ریلیف آفٹر پین ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کو ایمان دلاتے ہیں کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی بھی موجود ہے، مشکلات دائمی نہیں ہوتی۔ آیت نمبر 6 میں پھر ارشاد ہوتا ہے، اسی بات کو دہرایا جاتا ہے اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، جس کا ترجمہ پھر وہی ہے کہ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو اسی بات کو دوبارہ دہرا کر اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کو مزید موقت کر دیا ہے۔ یہ آیت مومن کے لیے بڑی تسلی اور حوصلے کا ذریعہ ہے۔ اور پھر آیت نمبر 7 میں ارشاد ہوتا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، بس جب آپ فارغ ہو جائیں تو عبادت اور محنت میں لگ جائیں۔ اس کی تفسیر کچھ اس طرح ہے کہ ایک نیک کام مکمل ہونے کے بعد انسان کو سستی میں نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور دوسرے مفید کاموں میں مشغول ہو جانا چاہیے۔ پھر آخری آیت میں ارشاد ہوتا ہے وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جس کا اردو میں ترجمہ یہ ہے کہ اور اپنے رب ہی کی طرف رغبت رکھیں۔ تو تفسیر میں یہ بیان ہوتا ہے کہ اپنی امیدیں، دعائیں اور حاجات صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کریں، حقیقی سہارا اور مدد اسی کے پاس ہے۔ تو اس سورہ الشرح کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نعمتیں یاد دلاتے ہیں۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ضرور آتی ہے، مومن کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ عبادت، محنت اور اللہ پر بھروسہ زندگی کی کامیابی کا راستہ ہے۔ انسان کو ہر حال میں ہی اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ سورہ الشرح کی سب سے مشہور اور دل کو تسلی دینے والی آیت یہ ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔